السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعمیر ادب حصہ سوم کا سبق نمبر 18۔ مینڈک۔ مینڈک ایک ایسا جانور ہے جو پانی کے تہ میں اور خشکی کے اوپر بڑی آسانی سے رہتا سہتا ہے۔ اس کا بدن موٹا اور بے ڈھنگا ہے، بڑا سا منہ، موٹی موٹی بڑی آنکھیں، نرم نرم نجلیجی کھال، بہت چپچپا اور بھونڈا، اسی واسطے نہ تو دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، نہ ہاتھ لگانے کے قابل ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس میں کئی باتیں عجیب و غریب ہے۔ اول تو یہی کہ جس طرح زمین پر ادھر ادھر پھدکتا چھلانگیں مارتا ہے، اسی طرح آسانی کے ساتھ پانی میں تیرتا پھرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب وہ پانی میں غوطہ مارتا ہے تو ہماری تمہاری طرح 2-4 منٹ میں اس کا دم نہیں گھٹتا، بلکہ وہ گھنٹوں اندر ہی اندر مزے سے بیٹھا رہتا ہے یا تیرتا پھرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پانی نہ رہے یا بہت سردی ہو تو کبھی تالاب کے نیچے کی مٹی میں، کبھی نالوں اور نہروں کے کنارے سوراخوں میں یہ مینڈک اس طرح رہتے ہیں جیسے کوئی پڑا سو رہا ہو، اور اسی حالت میں مہینوں گزارا کرتے ہیں۔ جب برسات کا موسم آتا ہے تو گویا اس خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور ٹرا ٹرا کر سارا جنگل سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مینڈک ایسا پھرتیلا اور چاق ہے کہ اپنے 20 گنی اونچائی اچھل جاتا ہے اور 50 گنی لمبائی پھیلا سکتا ہے۔ پانچویں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ شروع میں مینڈک کی صورت میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مچھلی کی صورت میں انڈے سے نکلتا ہے۔ تم نے تالابوں، پوکھروں اور کھیتوں کی کیاریوں میں بارہا دیکھا ہوگا، تمہارے آتے ہی سیاہ رنگ کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جھلک دکھا کر گہرے پانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ اصل میں مینڈکوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کی دھڑ موٹا ہونے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پچھلی ٹانگیں اور ہاتھ نظر آنے لگتے ہیں۔ اس طرح 8 ہفتے گزرنے تک پورے مینڈک بن جاتے ہیں۔ مینڈک کیڑے مکوڑے اور مچھروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، اس لیے ان کا گھر میں ہونا بہت مفید ہے، مگر خرابی یہ ہے کہ خود وہ سانپوں کے مزیدار خوراک ہیں۔ سانپ ان کی تلاش میں رہتے ہیں، لہٰذا جب گھروں میں مینڈک بہت ہوں تو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں سانپ ادھر ادھر نہ ہو۔ بہت سے چلبلے اور شریر لڑکے مینڈکوں سے کھیلتے ہوئے ان کو مارتے اور ستاتے ہیں۔ کوئی اپنا نشانہ صحیح کرنے کے لیے ان کے سر پر ڈھیلا یا اینٹ کا ٹکڑا مارتا ہے۔ اگر مینڈک پھرتی سے پانی میں غوطہ نہ لگائے تو چوٹ کھا کر مر جائے۔ بعض لڑکے زمین پر چلتے ہوئے مینڈک کو چھڑی سے مار مار کر اپنا جی بہلاتے ہیں اور بعض پیروں سے ٹھوکر مارتے ہیں۔ بچوں، سنو اور دھیان سے سنو، بے قصور مینڈکوں کو ستانا یا زخمی کرنا یا جان سے مارنا بے رحمی کا کام اور شرعاً گناہ ہے۔ اس قسم کے لڑکے بڑے چھچھورے نالائق ہیں۔ بے خطا جانوروں کو ستانا انسان کو ستانے سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے مذہب نے مچھلی، چوپائے، چڑیا کا شکار کرنا جائز قرار دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکاری آدمی دبایا غذا حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو، اور اگر کوئی شخص محض دل بہلانے کی خاطر شکار کرتا ہو تو وہ شرعاً گنہگار ہے۔
اب مینڈکوں کی وفاداری کا ایک واقعہ سنو۔ جب بابل کے کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کر کے اس میں آگ جلائی، تو اس موقع پر مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کر پہنچے اور آگ پر چھٹکنے لگے تاکہ وہ بجھ جائے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ مینڈکوں کے چند قطرے پانی ڈالنے سے ہرگز وہ آگ بجھ نہیں سکتی، مگر انہوں نے اپنی شکست بھر کوشش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مینڈک ایک پیغمبر کے وفادار اور طرفدار ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مینڈکوں کو جان سے نہ مارو، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی آگ پر پانی چھڑکتے تھے۔ اب لگے ہاتھوں گرگٹ کا بھی حال سن لو۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتا تھا۔ یہ بالکل کھلی بات ہے کہ گرگٹ کی پھونک سے وہ آگ بھڑک نہیں سکتی تھی، مگر اس نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا ہے کہ گرگٹ ایک پیغمبر کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو جان سے مارنے کا حکم دیا ہے۔ السلام علیکم۔